بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پہلے تو پاکستان کے اندر کل 2 جگہ پہ دھماکے ہوئے ہیں اور پرسوں بھی ایک واقعہ ہوا ہے۔ وہ وہاں جو آرڈیننس فیکٹری ہے اس کے RDX کے پلانٹ میں جو خبریں یہاں تک پہنچی ہیں اس میں یہ ہے کہ 13 کے قریب جو ہمارے لوگ ہیں جو کام کرنے والے ہیں وہ شہید ہو گئے آرڈیننس فیکٹری کے اندر جو واہ کینٹ کے اندر ہے، راولپنڈی کے پاس۔ اس طرح کوئی درجن بھر زخمی ہوئے ہیں جن کی علاج معالجہ جاری ہے۔ تکلیف دہ خبر یہ ہے کہ وہ پورا پلانٹ جو ہے جہاں پہ یہ RDX تیار ہو رہی تھی وہ پورا ڈھیر ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی کراچی میں بڑا بھیانک واقعہ ہوا، جماعت اسلامی کے وہاں پہ ایک رہنما تھے سواتی صاحب، ان کی فیملی کی آ رہی تھی کسی شادی میں، تو وہاں کسی نے ہینڈ گرینیڈ پھینکا اور وہاں بھی 13 بندے کے قریب شہید ہو گئے۔ ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، اس کو دہشت گردی کی کارروائی ہی سمجھا جائے۔ اور ساتھ ہی کوئٹہ سے بھی خبر آئی ہے جو میڈیا میں تو نہیں آ سکی، لیکن وہاں بھی دھماکہ ہوا ہے اور کچھ شہادتیں وہاں بھی ہوئی ہیں۔ تفصیل چونکہ میڈیا میں نہیں آئی، لیکن اور بلوچستان میں اکا دکا جو واقعات ہو رہے ہیں اس کی خبر بھی نہیں آ رہی، شاید اس لیے کہ شاید اس سے کوئی پینک نہ پھیلے۔ بہرحال یہ تو صورتحال ہے پاکستان کی، اور یہ وہی ہے کہ افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد یہاں ان چیزوں نے بڑھنا ہے اور اس کو ہم نے کس طرح کنٹرول کرنا ہے یہ آنے والے دن بتائیں گے کہ ہماری حکومت کس طرح یا عسکری ادارے کس طرح مستعد اور چست ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے میں۔ فواد چودھری صاحب کا بیان بھی آج ایک آیا ہے اور وہ بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ مزاحیہ قسم کا بیان ہے۔ کہنے کو تو پاکستانی جتنی لیڈرشپ ہے مجھے وہ کلولیس لگتی ہے۔ چند دن پہلے وہ ہمارے فارن منسٹر کا عمران خان صاحب کا ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے، نہ اشرف غنی فیوریٹ ہے، نہ طالبان فیوریٹ ہیں، یا امریکی کیوں چلے گئے یا کیوں رہنا چاہیے تھا، ساری باتیں ہیں، لیکن اس میں کلیئرٹی نہیں کہ پاکستان خود کیا کرنا چاہتا ہے یا اس کو کیا رول ادا کرنا ہوگا۔ ظاہر پاکستان کی کوشش تو یہ ہوگی کہ ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہو جائے، لیکن 2 ٹاکس ہوئی تو بھی پاکستان اس میں کہیں بھی فریق نہیں تھا۔ پھر کئی دفعہ پاکستان کو یہاں پہ کوشش کی گئی پاکستان میں، تو وزیر اعظم نے خود کہا کہ طالبان چونکہ اشرف غنی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اس لیے ہماری جو ٹاکس تھی یا ہم پاکستان کا جو رول تھا وہ مارجنلائز ہو گیا۔ بڑا امپورٹنٹ یہ نہیں ہے، فواد چودھری صاحب نے ایک بڑی عجیب بات کی، انہوں نے کہا جی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاروں طرف سے دشمن سے گھیرے ہوئے ہیں۔ امریکہ چونکہ دشمن سے نہیں گھیرا ہوا اور اس کو یہ سہولت ہے، اس لیے وہ سپر پاور بن گئے۔ پتہ نہیں وہ کس کانٹیکسٹ میں کر رہے تھے یا تنزیہ بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں جہاں تک امریکہ کے سپر پاور بننے کا ہے تو ان کو یہ نہیں پتا کہ امریکہ نے بڑی جنگیں لڑنے کے بعد یہ سپر پاور بنی ہے، اور ان کے ارد گرد یہ ایک علیحدہ ہسٹری ہے کہ کس طریقے چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرے رہے ہیں جب یہ امریکہ پہ گورے قبضہ کر رہے تھے۔ پھر نیچے جو میکسیکو جن کا حوالہ دیا وہاں تو ان کی کئی جنگیں ہوتی رہیں، اور پھر جب ٹیکسس اسٹیٹ کو انہوں نے ہتھیایا جس کو لون سٹار اسٹیٹ بھی کہتے ہیں امریکن، تو وہ بھی ایک خاص طویل جنگ کے بعد۔ بہرحال میں ایشو یہ نہیں، ایشو یہ ہے کہ ان کو فواد چودھری صاحب بتائیں کہ جو چائنا ہے، جتنا چائنا دشمنوں میں گھرا ہوا ہے 1948 سے جب سے آزاد ہوا ہے، ساؤتھ کوریا سے لے کے جاپان سے لے کے نیچے ویتنام کے اندر امریکہ نے جو کاروائیاں کی وہ ساری کی ساری آلموسٹ چائنا جو تھا گھرا ہوا تھا۔ رشیا کے ساتھ اس کی ایک تقریباً جنگی صورتحال رہی ہے، دشمنی رہی ہے، اور انڈیا کے ساتھ اس کی جنگیں ہوتی رہی ہیں، تو چاروں طرف سے چائنا بھی دشمن گھرا رہ کے سپر پاور بن گیا۔ بھارت کا حوالہ دیکھ لیں، بھارت ہماری طرف سے بھی دشمنی تھی، چائنا کی طرف سے دشمنی تھی، اور اس کے باوجود وہ ایک بہت بڑی طاقت بن گیا۔ تو فواد چودھری صاحب یہ جو دشمنوں میں گھرے ہوئے نہ ہونے کی وجہ سے ہم نہیں رہ گئے، ہم رہ گئے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، ہم رہ گئے اپنی بدچلنیوں کی وجہ سے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ جو ہمارے نظام میں 1953 میں جو بھوت گھس گیا تھا، ایک عسکری جو لیڈرشپ تھی، جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کا نظام اپنے تابع بنایا، ہتھیا لیا، اور پھر سارے آئین بھی بنتے رہے، تو ان کو انہوں نے یہ کوشش کی کہ آئین کہیں کوئی ایسی چیز نہ کر دے کہ جس کے اندر ان کے اندر انگوٹھے سے نیچے سے نکل جائے۔ چنانچہ اگر کوئی تھا بھی صحیح تو اس کو انہوں نے کبھی امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا۔
تو آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم جو آج تباہ و برباد ہوئے ہیں یا ذلیل ہوئے ہیں تو اس کا یہ نہیں ہے کہ ہمارے ارد گرد دشمن ہے، اس کا یہ ہے کہ ہم تو دشمن سے بہت آگے نکل گئے تھے. پاکستان کی پروان تو بہت اونچی تھی، اور اس کے باوجود کہ یہ ساری سازشیں نظام کے خلاف ہوتی ہیں، پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ کارروائی کرتے رہے، پھر بالآخر نیوکلیر پاور بن گئے. لیکن آج اگر ہم ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، تو اس میں ہماری اپنی بدعمالی ہے. میرا آج کا موضوع ہے افغانستان کے اندر تیزی سے بڑھتی جو ہے دگردوں صورتحال. دگردوں تو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ طالبان کے لحاظ سے تو بڑی ایک خوشائن صورتحال ہے کہ اس وقت ہرات کے بعد خیال تھا کہ قندھار کب لیں گے، تو وہ چند گھنٹے بعد قندھار بھی ان کے پاس تھا. پھر آ گیا مزار شریف، تو پرسوں کوئی 11 اگست کو، آج میں خیال 15 اگست ہے، تو 11 اگست کو اشرف غنی صاحب جو ایک اسپیشل، جو ایک وارلڈ لارڈ رشید دوستم ترکی میں جنہیں پناہ لے رکھی تھی یا گئے ہوئے تھے یا سیٹل ہوئے تھے، ان کو بلوایا گیا، ان کو ساتھ لے کے اور وہاں پہ مزار شریف میں گئے، اور وہاں ان کی جو فوج تھی اس کے اوپر انہوں نے ان کو حوصلہ افزائی کی. یہ 11 اگست کی بات ہے، کتنے دن پہلے، 3 یا 4 دن پہلے. اور وہ کل رات کو مزار شریف جو ہے وہ بغیر کسی ریزسٹنس کے طالبان کے ہتھے آ گیا، اور جو اشرف غنی صاحب جو ایک پورے تمطراق سے وہاں حوصلہ افزائی کرتے رہے، وہ بیکار چلی گئی. پھر سب سے اہم خبر یہ ہے کہ آج صبح سویرے جلال آباد جو ہے، جو بڑا کی سٹی ہے، جو کہ مجاہدین قبضہ کرنا چاہتے تھے یا جو روسی بیکڈ نجیب اللہ حکومت کو ہٹانا چاہتے تھے، تو وہ جلال آباد سے ہی شروع ہونا تھا، اور جلال آباد ہی ان کے لیے گلے کی ہڈی بن گیا تھا، اور انہیں فتح کر سکے تھے. اور بعد میں جب طالبان کا اپسر ہوا 93 سے شروع ہوئے اور 94 کے اندر خصوصاً جب آگے آئے، اس وقت ٹھیک ہے کہ کئی انٹرنیشنل پاورز ہیں، ان کی بیکنگ ہوگی، لیکن مزار شریف تک وہ پہنچنے کے باوجود وہ قبضے میں نہیں لے سکے، کیونکہ مزار شریف جو تھا وہ اس وقت یہ رشید دوستم جو تھا وہاں کا وارلڈ لارڈ تھا. اور یہ بیسیکلی رشید دوستم کو KGB نے اپنے وقت میں پلانٹ کیا ہوتا ہے. یہ میں تھوڑا بتاؤں گا کہ وارلڈ لارڈس کی سائنس کیا ہے افغانستان میں، اور یہ وارلڈ لارڈ جو ہیں یہ کس طرح کے، جس کو کہنا چاہیے کہ وہ جو ہوتے ہیں نا جگہ ٹیکس لینے والے بدماش، یہ اس طرح افغانستان میں کچھ لوگوں نے اپنی پرائیویٹ آرمی بنا کے اور یہ جگہ ٹیکس لینے والے بدماش بن گئے، یا وارلڈ لارڈ جن کو آج کا نام دیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے یہ مزار شریف بڑا امپورٹنٹ تھا، طالبان نے یہ بھی لے لیا. اب طالبان تقریباً 3-4-5 کلومیٹر باہر کابل کے موجود ہیں. موضوع تو یہ ہے کہ کابل کا فتح ہوگا، ایک تو یہ تجزیہ کرنا ہے، پھر آگے اس کے بعد کیا ہونا ہے. اس میں 2-3 باتیں اہم ہیں. کل اشرف غنی نے جب تقریر کی قومی میڈیا پہ آ کے، تو یہ تھا کہ وہ شاید ریزائن کریں گے، استعفیٰ دے دیں گے، کہ وہ پریشر بڑھ گیا، ہر طرف سے طالبان کے فتح کی خبریں آ رہی تھیں. لیکن انہوں نے بتایا کہ نہیں، ہم تو آخر تک لڑیں گے. پتہ نہیں وہ بیچاروں نے کس اس میں کیا، اندر کے حالات طالبان کی، ان کی انٹیلیجنس نے طالبان کی طاقت بتائی ہوئی ہے، طالبان کی انٹیلیجنس نے اشرف غنی کے بارے میں بتایا ہوا ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہنا کہ جی کو ہم قدریں بچا رہے ہیں، جمہوریت بچا رہے ہیں. تو میں آپ کو ایک اور لطیفہ بتا دوں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ طالبان کی حکومت کو جمہوریت نے نہیں ختم کی تھی. بندوق نے اور ڈیزی کٹر بمز جو تھے، جو کہتے ہیں کہ مدر آف آل بمز ہیں، جو کہ تباہی و بربادی میں نیوکلیر بمز کے قریب تھے، ان کو مار کے اور طالبان بیچاروں کی حکومت اور تورا بورا جہاں پہ انہوں نے جا کے پناہیں لی تھی اور تو اڑا دیا تھا، ساری ان کی غاریں اور ان کے ساری جو ہائیڈ آؤٹس سے ان کے ٹھکانے تھے، سب کو مار دیا تھا. تو تب بھی ان کو یہی کا بتایا گیا تھا، جس کو کہنا چاہیے کہ ایک طاقت اور گن پاور کے ذریعے جو ہے یہ جمہوریت نافذ کی گئی تھی. اور اس جمہوریت کے بارے میں اگر افغانستان میں آپ کسی سے پوچھیں کہ یہ جمہوریت کو بچایا جا رہا ہے، تو وہ اس پہ ٹھٹا کریں گے، ہنسی کریں گے. آپ کابل کی گلی بازاروں میں چلے جائیں اور پوچھیں کہ یہ جمہوریت جو ہے نا، یہ امریکہ والے ڈھکوسلے جو ہے نا، یہ ہو سکتا ہے کہ میڈیا کے زور پہ اور چلاکیوں کے زور پہ امریکہ جو ہے ان کو عام کر رہا ہو، لیکن افغانستان کے اندر اس کو جمہوریت ہی مانتے. تو طالبان نے بھی وہ کہتا ہے یو لیو بائی دا سورڈ یو ڈائی بائی دا سورڈ. تلوار کے ذریعے انہوں نے یہ حکومت حاصل کی تھی، جس میں کرزئی کو بٹھایا تھا، اور جرمنی میں جا کے یہ سارے نظام بنا تھا، وہاں لے گئے تھے. پہلے تو ان کو زلمے خلیل زادہ جو ان کا اپنا ملازم ہے اور امریکی شہری ہے، اس کو لا رہے تھے. خیر کرزئی بھی اسی ایک آدمی تھا، شفٹ کرتے رہے. ISI کے ساتھ بھی کرزئی نے کام کیا ہے.
اور تو اشرف غنی بھی CIA کا ہی پلانٹڈ تھا، اور اس کو پہلے فائنانس منسٹر لائے تھے، اور اس کے بعد یہ یہاں پہ آ کے یہ صدر کے ادھر تک پہنچا، تو وہاں پہ جرمنی میں بون میں جا کے یہ ساری حکومت بنی تھی اور آ کے افغانستان میں بٹھا دی گئی تھی۔ تو طالبان نے اب حاصل کر لیا ہے، اس کا گزارا کرنا ہوگا۔ وار لارڈس کے بھی میں تبصرہ کرتا جاؤں اس سے پہلے کہ کابل پہ اور اگلے کے حالات پہ بات کریں، کہ وار لارڈ جتنے ہیں یہ بنیادی طور پہ ان کو ختم کیا تھا طالبان نے اپنے 2-3 سال کے عرصے میں، کچھ کو ساتھ ملا لیا تھا، کچھ کو ختم کیا تھا، لیکن طالبان کو روکنے کے لیے اس وقت بھی ان کو بڑا پیسہ دیا گیا تھا۔ پہلے یہ جب رشید دوستم کی مثال لے لیں جو مزار شریف کا سب سے بڑا وار لارڈ تھا، آج کل تو وہاں پہ ایک عطا محمد تھے جو وہاں وار لارڈ تھے، اور ان کے ادھر سے رشید دوستم کو KGB نے نجیب کے ساتھ اٹیچ کیا تھا، تو احمد شاہ مسعود نے بہت زیادہ جو پنشیریا تھا، پنشیر ویلی کا تھا جو صوبہ تھا، وہ بھی جو ہے طالبان کی گرفت میں ہے، تو انہوں نے وہاں سے بڑی نجیب اللہ سے بہت بڑے پیسے دے کے ان کو لے لیا۔ اب ان وار لارڈس کے بارے میں ایک اور بات سن لیں، اب امریکی آئے تو یہ پورے پیسوں کی جس کو کہنا چاہیے بھر کے لے کے، میں نے خود دیکھے ڈالرز کے کنٹینر جو ہے ایک جگہ میں نے کھڑے دیکھا جو بالکل دونوں طرف سے ڈالر جو ہے وہ بالکل کالے رنگ کا ہے، تو پتہ چلا یہ اور ملینز آف ڈالر ہوتے، تو ساتھ ایک کیمیکل ہے جس کے اندر وہ ڈالتے تھے اور ڈالر جو ہے اس کا کالا رنگ اتر جاتا تھا اور اندر سے ڈالر نکل آتا تھا، تو وہ ساتھ کیمیکل کے بغیر ان کو خیال تھا کہ ڈالر کہیں چوری نہ ہو جائے۔ امریکن بڑے آپ کو پتہ ہے اول درجے کے بدماش اور کرک ہیں، انہوں نے وہ میں نے خود کہ ایک نوٹ ہے جیسے 1000 روپے کا یا جو 100 روپے کا نوٹ ہے، تو اس کے اوپر آپ بالکل وہ کالا رنگ کر دیتے ہو، تو 100 روپے ڈالر کے نوٹ کو دونوں طرف سیاہ کیا ہوا تھا بلیک، وہ ایک کیمیکل ساتھ دیتے تھے، اور ساتھ $1,000,000 دیا تو ساتھ کیمیکل بھی اتنی تعداد کا دے دیا، تو وہ اس میں بھگو کے اس میں سے ڈالر صاف نکلتا تھا۔ تو جب یہ جاتے تھے تو 1-2 کنٹینرز پٹھان چونکہ بڑے کاریگر ہوتے ہیں، تو انہوں نے 1-2 کنٹینر جب دیکھے کہ ڈالر کے کنٹینر تو لے بھی آئے۔ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے وانا کے قریب ساؤتھ وزیرستان میں 1-2 بندوں کے پاس ملینز اور ملین ڈالر پڑے تھے، لیکن سارے کالے تھے اور بیکار تھے کیونکہ کیمیکلز نہیں تھا، اور وہ کیمیکل خاص قسم کا ہوگا جیسے وہ کالا کو اترتی ہے۔ چنانچہ یہ انہوں نے وار لارڈ کو خریدنا شروع کیا۔ اب اس سے کیا نقصان ہوا کہ جب انہیں وار لارڈ خریدے تو ان کا خیال تھا ہم طالبان کو کاؤنٹر کریں گے وار لارڈ سے۔ پہلا نقصان تو یہ ہو کہ وار لارڈ کے پاس جب اربوں روپے آئے تو انہوں نے دبئی میں، اور جیسے رشید دوستم نے ترکی میں جائیدادیں بنا دی، کسی نے جا کے ازبکستان میں بھی کچھ انویسٹمنٹ کر دی، لیفٹ رائٹ انہوں نے جا کے اب یہ ارب پتی ہیں۔ اب جو بندہ ارب پتی بن جائے وہ وار لارڈ نہیں ہوتا، وہ کوئی اور گیم کرتا ہے۔ چنانچہ رشید دوستم کو جب یہ اشرف غنی گئے تو 11 اگست کو تو رشید دوستم جو ان کو ساتھ لے کے گیا اور وہاں پہ ایک بٹھا کے ہے، اور وہاں پہ عطا محمد جو وار لارڈ تھا اس کو بھی وہ چونکہ ان کا خیال تھا کہ شاید یہ تعاون نہ کر کے، عجیب و غریب ان کی آپس کی لڑائی تھی، اس لیے مزار شریف اس دفعہ آسانی سے آ گیا کہ 2 وار لارڈ جو تھے وہ بھی آپس میں ان کی نہیں بنتی تھی، لیکن رشید دوستم جو ہے وہ کل فرار ہو گیا ازبکستان، کیونکہ ساتھ بارڈر وہی لگتا تھا تو وہاں فرار ہو گیا ہے۔ یہ 4 دن وہاں ٹھہرا ہے، وہ ٹھہر سکے کیونکہ ان لوگوں کے پاس جہاں جائیدادیں وہاں بنائی۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ فوج میرٹ پہ آرگنائز نہیں ہوئی، وار لارڈس کے ذریعے انہوں نے لڑائیاں کی، اور پیچھے سے جو 1.5 لاکھ کے قریب اس کی فوج تھی امریکہ اس کے اتحادیوں کی، جس میں 1 لاکھ امریکی تھی اور باقی 35-40 ہزار 50 ہزار جو تھے باقی اتحادی تھے، ان کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ لڑائی لڑ رہے تھے، اور وار لارڈ جو تھے ان کو پیسے دیتے تھے اور ان کو سپیس دیتے تھے۔ تو جیسے وہ ختم ہوا تو اس لیے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ایک تاش کے پتوں کے گھر کی طرح، ایک ہوا کے جھونکے کی طرح سارے کے ساری جگہ پہ گرتے جا رہے ہیں، اور طالبان جو ہے وہ کہتے ہیں کیک واک، بالکل آرام سے چلتے جا رہے ہیں۔ اب کابل کے اندر جو مجھے خطرہ ہے، 2 خطرے ہیں۔ پہلا خطرہ یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ شاید اپنی ذہانت اور فطانت استعمال کر رہے ہوں اور کس طریقے جاتے ہیں، وہ کابل میں گھسیں گے نہیں، اگر کابل میں گھسیں گے تو ان کو بہت بڑی فوج چاہیے، اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے ان کی پوری لشکر یا جو مجاہدین ہیں جو ان کے ساتھ ہیں جتنے ہیں جنگجو ہیں، وہ جب کابل قریب آئے تو امریکن کے لیے آسان ہو جائے کہ ان کو بمباری کر کے ان کو تہس نہس کر دے، کیونکہ اگر وہ 70-80 ہزار ہیں جو اب اور شاید اس ماحول میں وہ 1-1.5 لاکھ کی تعداد ہو جائے گی، وہ اکٹھے ہو جائیں تو ان کو بوم کرنا آسان ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ ویسے بھی چونکہ کابل ان کا آخری فورٹ ہے جس میں امریکہ نے ایویکویشن تو شروع کر دی ہے،
جو امریکن کہہ رہے تھے کہ 6 مہینے بعد یا سال بعد، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کابل کب گرے گا. تو انہوں نے کہا تھا کہ کابل گرے گا 6 سے 8 مہینے میں، اور طالبان کو بڑا آرام سے ٹائم ملے گا. ابھی کو مئی میں انہوں نے بات کی تھی، اور اب کر لیں، اگست کر لیں. تو تقریباً بات یہ ہے کہ انہوں نے سرپرائز دیا، اور جیسے امریکی فوجیوں کے نکلنے کا ہوا تو 1 اگست سے لے کے انہوں نے یہ اپنی ایڈوانسمنٹ شروع کی، اور آج 15 اگست تک وہ تقریباً میں کہتا ہوں ٹیکنیکلی پورے افغانستان پہ قبضہ کر چکے ہیں، سوائے ایک شہر کابل کے. اور جتنے بڑے شہر ہیں، قندھار ہے، جلال آباد ہے، مزار شریف ہے، ہرات ہے اور غزنی ہے، اب کا نام لیتے جاؤ صوبے ان کے بڑے سارے کنٹرول میں ہیں. ان کے وہاں کا نظام، نظم و نسق، اس وقت طالبان وہاں پہ بیوروکریسی بنا رہے ہیں، عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں. تو یہ کابل کی جنگ جو ہے ختم ہو جانی. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اشرف غنی وہاں سے فرار ہوتے ہیں، یا دوحہ کے جو مذاکرات ہیں جو ابھی سامنے تو کچھ نہیں آئے، لیکن پیچھے باہر کچھ نہ کوئی پروگرس ہو رہی ہوگی. ترکی بھی اس میں ایکٹیو ہے. اردوغان چاہتا ہے کہ یہ جو طالبان کا اس وقت جو ہیڈ ہے، جو کہ ہیبت اللہ ہیں، یا 2-4 اور جو امپورٹنٹ ہیں، ان سے بات چیت کی جائے، اس سے نیچے کی ہیرارکی نہ کی جائے. کیونکہ انہوں نے پہلے جو میرا خیال وفد بنایا وہ اس میں ہیڈ نہیں تھے. تو وہ اردوغان چاہتے ہیں کہ ان کا ہیڈ جو ہے وہ ترکی آئے بات کرے، تاکہ یا دیکھیں حالات کو، اور چند دن بعد دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال اختیار ہوتی ہے. اب چونکہ یہ آلموسٹ طے ہو گیا ہے کہ کابل جو ہے 4 سے 7 دن میں، یہ میرا اپنا خیال ہے، 4 سے 7 دن میں طالبان کے قبضے میں ہوگا. یہ بات حتمی نہیں ہے کہ آیا یہ بلڈ شیڈ کے بغیر ہوگا. اگر تو پیچھے مذاکرات ہو رہے ہیں تو بلڈ شیڈ کے بغیر ہوگا. اور اگر جیسے کہ باقی جگہوں پہ بھی جو معاملات ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ مذاکرات ہونے کے بعد وہاں گورنر بھی، اور وہ جو ان کا انٹیلیجنس چیف ہے، اور وہاں کا وار لارڈ، سب نے ہمیشہ اس پہ دستخط کرتے تھے معاہدوں پہ، جہاں پہ بھی طالبان گئے. تو اسی طرح کے مذاکرات اگر ہوگا اور کابل ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو ایک صورتحال دوسری ہوگی. اگر وہاں پہ بلڈ شیڈ ہوتا ہے تو صورتحال ایک اور ہوگی. بلڈ شیڈ کے بعد یقینی طور پہ دنیا کے جتنے ملک ہیں ان کو طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے میں ہچکچاہٹ ہوگی. شاید تک جب امریکہ نہیں کرے گا، اور جب اس طرح کا بلڈ شیڈ ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کو دباؤ چین کے اور روس میں بھی ہو، اور جب سیکورٹی کونسل معاملہ جائے گا ان کو تسلیم کرنے کا تو امریکہ اس کو ویٹو بھی کر دے گا، یا آن بورڈ بھی لے لے گا، ان کو مجبور کر دے گا. پاکستان تو خیر ان کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس دفعہ 1994 میں بھی ہم نے امریکہ کے کہنے پہ، ہم نے اور سعودی عربیہ نے اور UAE نے امریکہ کے کہنے پہ طالبان کی حکومت قائم کی تھی. بے نظیر صاحب پاکستان حکمران تھی، اور نصیر اللہ بابر ہمارے جس کو کہنا چاہیے وزیر داخلہ تھے، جنہوں نے کہا تھا ہمارے بچے جو ہیں ان کی حکومت قائم ہو گئی. بڑا اس پہ کرٹیسزم بھی ہوا تھا، لیکن پیچھے سے امریکن گیم تھی. بعد میں ایک لمبی کہانی ہے کہ وہاں ترکستان سے گیس اور آئل نکال کے انہوں نے اور لے کے آنا تھا پاکستان کے راستے، وہاں سے نکالنا تھا. اور ایک یہ تھا کہ وہاں ریئر منرلز ہیں افغانستان کے اندر، بہت ریئر منرلز ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایسی ہیں کہ دنیا نے اگلی زمانے کی جو منرلز ہیں اگلے کئی ہزار سالوں کی وہ افغانستان میں پڑی ہیں، تو ان تک رسائی بھی حاصل کرنا چاہیے. بہرحال یہ چونکہ وہاں ان کو افغانستان طالبان نے ان کو کہیں سے ہلنے ہی نہیں دیا، اور وہ 20 سال لڑائی لڑتے رہے، اور $3.5 ٹریلین خرچ کر کے وہاں سے فارغ ہو گئے. تو انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کرنا، اور اگر امن و امان سے آ گئے اور ان کو تسلیم کر لیا تو پھر بھی پاکستان کے حالات جو ہیں اور نازک ہوں گے. پہلی صورت میں تو امریکہ ان کو شاید اس جنگی ماحول کو جاری رکھے، اور جب وہ کابل میں آ جائے تو ان کے اوپر جہازوں کے ذریعے، میزائلوں کے ذریعے، جیسے 1998 میں ٹام ہاکس وغیرہ میزائل مارے تھے اور یا کروز مارے تھے، وہ سارے میزائل جو ہیں وہ دوبارہ وہ چلائیں، اور وہی کام جو ہے دوبارہ ہو کہ سمندر سے ان پہ اٹیک کریں اور ہر طرف سے اٹیک کریں، اور پھر شاید پاکستان سے بھی زبردستی اڈے لے لیں. اور اگر افغانوں کی حکومت قائم ہو گئی تو ان کو پھر تھوڑا سا کوئی کمپرومائز کرنے ہوں گے اگر انہوں نے اپنے آپ کو تسلیم کروانا ہے. ان کمپرومائزز میں بھی پاکستان جو ہے وہ کیجویلٹی ہوگا، کیونکہ یہ پھر پاکستان کے اندر جو وارداتیں ہیں یہ بڑھ جائیں گی، اور ان کو جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ یہاں بھی بڑھ جائیں گی، اور پھر ظاہر ہے کہ چین کے اندر جو دیگر مسلمان ہیں وہاں بھی بڑھ جائیں گی. تو یہ جو صورتحال ہیں 4 سے 7 دن کے اندر افغانستان اگر کابل گر جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر ہوگا، اس میں شاید بلڈ شیڈ کم ہو. لیکن اگر وہاں پہ جنگ جو 2-3 دن میں یا شاید کل یا پرسوں ہی شروع ہو جائے کابل کے گرد و نواح میں، کیونکہ وہاں پہ افغان پہلے وہ اکٹھے ہوں گے، پھر اپنے آپ کو وہاں پہ
وہ فورٹیفائی کریں گے، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے۔ اس صورتحال میں میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور پاکستان کے لیے کسی بھی صورت میں کوئی اچھے کی رپورٹ ابھی تک نہیں آ رہی۔ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہمارا رول اب وہاں پہ کہیں پہ نظر بھی نہیں آ رہا، مارجنلائز ہے۔ حالانکہ ہوگا ضرور کہیں نہ کہیں، کو پاکستان کی ISI جو ہے بہت ہی ایک پریمیم انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اور اس کے انڈرمائن کرنا کہ اس نے کوئی اس طرح چھوڑا ہو کہ بالکل ہی اس کا کتنا فائدہ ہوگا وہ بھی دیکھا جائے گا۔ اور طالبان اب کس طرح آنر کرتے ہیں ISI کے ساتھ، جو ان کے اندر درون خانہ تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اس کو یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔